بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ شہر یروشلم کا ایک ویران اور خاموش علاقہ تھا جہاں ہزاروں مردوں کی ہڈیاں دو پہاڑوں کے درمیان پڑی ہوئی تھیں۔ ایک بزرگ پہاڑ کی ایک اونچی چوٹی پر کھڑے تھے اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے دعا میں مصروف تھے۔ ہر مخلوق اس منظر کو حیرت زدہ ہو کر دیکھ رہی تھی کہ اچانک ہواؤں میں خنکی بڑھنے لگی، بکھری ہڈیوں میں حرکت آ گئی، ان بوسیدہ ہڈیوں میں گویا جان آ گئی اور وہ واپس آپس میں جڑنے لگیں۔ موت کی وادی میں ایسا کیا ہوا کہ وہ بنی اسرائیل کی قوم کے لیے عبرت کا نشان بن گئی؟ وہ بزرگ کون تھے جن کی دعا سے یہ معجزہ پیش آیا؟ موت کی وادی اور حضرت حزقیل کے اس قرآنی واقعے کو ہم آج تفصیل سے بیان کریں گے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام ایک نیک، صابر اور برگزیدہ نبی تھے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کے والد کا نام بوزی کاہن تھا، جبکہ بعض نے لکھا ہے کہ آپ حضرت یرمیہ علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ عبرانی زبان میں حزقیل کے معنی اللہ کی قدرت کے ہوتے ہیں۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کی بعثت کا زمانہ 622 ہجری کا ہے۔ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ علیہ السلام ابھی بچے تھے کہ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا۔ جب آپ کی بعثت کا زمانہ قریب آیا تو آپ کی والدہ بہت بوڑھی اور ضعیف ہو چکی تھی، اسی لیے بنی اسرائیل کے لوگ آپ کو ابن العجوز یعنی بڑھیا کا بیٹا کہہ کر پکارتے تھے۔ حضرت حزقیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ تھے جو منصب نبوت پر سرفراز کیے گئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کے خلیفہ یوش بن نون ہوئے۔ ان کے بعد حضرت کالب بن یوحنا نے بنی اسرائیل کی قوم کی امامت کی اور پھر ان کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین اور نبی ہوئے۔ دراصل اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس طویل دور میں بہت سے پیغمبروں کو مبعوث فرمایا جن کی درست تعداد کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ ان میں سے کچھ کا ذکر قرآن پاک میں ہوا ہے، بعض اوقات کچھ کا تو تفصیل سے مختصر ذکر ہوا ہے، لہذا حضرت یوش اور حضرت حزقیل علیہ السلام کا نام قرآن پاک میں موجود نہیں ہے۔ البتہ ان نبیوں کا ذکر احادیث اور اقوال میں ملتا ہے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام نبوت کے عہدے پر فائز ہوئے تھے اور بنی اسرائیل میں نافرمانی اور سرکشی عروج پر تھی۔ جھوٹ، منافقت، حسد اور چوری معاشرے میں سرایت حاصل کر چکی تھی۔ لوگ بے حیائی پر فخر کیا کرتے تھے، ظلم و جبر کر کے خوش ہوا کرتے تھے، باپ دادا کے رسم و رواج مذہب بن چکی تھی، قوم اتنے فرقوں میں بٹ چکی تھی کہ ان کا شمار باقی نہ رہا تھا۔ ان بدترین زمانے میں حضرت حزقیل علیہ السلام نے توحید کا پرچم بلند کیا۔ آپ نے اپنے لوگوں کو سچائی اور راست بازی کی تعلیم دی اور اپنے لوگوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی ہدایت دی، لیکن ان نصیحتوں کا اور تبلیغ کا ان لوگوں پر اثر نہ ہوا۔ وہ اپنی روش پر قائم رہے، لہٰذا انہوں نے بنی اسرائیل پر آنے والے عذاب کے بارے میں ان لوگوں کو آگاہ کیا۔ بائبل میں آپ سے منسوب صحیفہ حزقیل موجود ہے اور بائبل کی آخری کتاب ہے۔ صحیفہ حزقیل میں آپ کی پیش گوئی تفصیل سے موجود ہے۔ سن 550 میں بائبل کے بادشاہ بخت نصیر نے بیت المقدس پر حملہ کیا، لہٰذا یہودی خوف زدہ ہو کر قلعہ بند ہو گئے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کا خیال تھا کہ بنی اسرائیل کی تباہی ان کے لیے سزا اور ان کے لیے سبق ہے جو کہ اللہ کی طرف سے ہے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام نے توبہ پر زور دیتے ہوئے اپنے قوم کے لوگوں سے فرمایا کہ اے لوگو، تم لوگ بدکاری اور بدسلوکیوں سے باز آ جاؤ۔ سارے برے کام اور گناہ کے کام جن کو کر کے تم خدا سے دور ہوتے ہو ان سے پرے ہٹ جاؤ۔ اپنے لیے نیا دل اور نئی روح پیدا کرو۔
1 مہینے تک یہ محاصرہ جاری رہا۔ آخر کار لوگ مجبور ہو کر ایک دن شہر سے باہر نکل گئے۔ بخت نصر کی فوجوں نے ان کا تعاقب کر کے ان کو قتل کر دیا۔ پورا یروشلم خاک خون سے لت پت ہو گیا۔ ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس سے بنی اسرائیل خوف زدہ ہو گیا اور یہ واقعہ نشان عبرت بن گیا۔ واقعہ دراصل کچھ یوں ہے کہ حضرت حزقیل علیہ السلام نے بچے ہوئے لوگوں سے کہا کہ تم لوگ تیار ہو جاؤ، ہم لوگ مشرکین سے جنگ کرنے جائیں گے تاکہ اللہ تعالیٰ کے نام کو بلند کیا جا سکے۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے جب جہاد اور جنگ کی بات سنی تو اپنی جان کے خوف کی وجہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور آبادی سے دور ایک وادی میں جا کر قیام پذیر ہو گئے اور 2 پہاڑیوں کی گھاٹی کے درمیان ایک وادی میں رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ حرکت بہت زیادہ ناپسند آئی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے عذاب کے ایک فرشتے کو اس وادی میں بھیج دیا جس نے پہاڑ کی ایک آڑ میں چھپ کر اور چیخ مار کر زور سے یہ کہا کہ تم سب مر جاؤ۔ اس بھیانک چیخ کو سن کر سب کے سب لوگ وہیں مر گئے۔ ان لوگوں کی تعداد 70,000 تھی۔ ان مردوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ لوگ ان کے کفن دفن کا انتظام بھی نہ کر سکے اور ان مردوں کی تعداد بے کور و کفن یوں ہی کھلے میدان میں پڑی رہ گئی۔ کچھ عرصے بعد یہ لاشیں یوں ہی پڑے رہنے کی وجہ سے سڑنے لگیں اور ان لاشوں کی بدبو پورے جنگل میں بلکہ پورے اطراف میں پھیل گئی۔ لوگوں نے ان لاشوں پر رحم کھا کر ان مردوں کے چاروں طرف ایک دیوار اٹھا دی تاکہ ان کی لاشیں درندوں سے محفوظ رہیں۔ کچھ عرصے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام کا اس جنگل سے گزر ہوا۔ اپنی قوم کے 70,000 لوگوں کی لاشوں کو اس طرح بے یار و مددگار اور بے گور و کفن دیکھ کر ان کا دل رنج و غم سے بھر گیا۔ اب بے حد آبدیدہ ہو گئے اور اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا مانگنے لگے، یا اللہ، یہ میری قوم کے لوگ تھے جو اپنی نادانی سے یہ غلطی کر بیٹھے تھے، جو موت کے خوف کی وجہ سے شہر کو چھوڑ کر اس جنگل میں آ بیٹھے تھے۔ ان لوگوں سے مجھے محبت تھی اور یہ لوگ میرے دکھ سکھ کے شریک تھے۔ افسوس کہ میری قوم ہلاک ہو گئی اور میں بالکل اکیلا رہ گیا۔ اے میرے رب، یہ وہ قوم تھی جو تیری حمد کرتی تھی، تیری توحید کا اعلان کرتی تھی اور تیری کبریائی کا خطبہ پڑھتی تھی۔ آپ بڑے سوز و دل کے ساتھ اس دعا میں مشغول تھے کہ آپ پر یہ وحی نازل ہو گئی۔ اے حزقیل، آپ ان بکھری ہوئی ہڈیوں سے فرما دو کہ اے بکھری ہوئی ہڈیوں، اللہ تعالیٰ تم سے ارشاد فرماتا ہے کہ تم اکٹھی ہو جاؤ۔ یہ سن کر بکھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت آ گئی اور ہر آدمی کی ہڈیاں جمع ہو کر ہڈیوں کے ڈھانچے بن گئے۔ پھر یہ وحی نازل ہوئی کہ اے حزقیل، آپ فرما دیجئے، اے ہڈیوں، اللہ کا یہ حکم ہے کہ تم گوشت پہن لو۔ یہ کلام سنتے ہی ہڈیوں پر گوشت پوست چڑھ گیا۔ پھر تیسری بار یہ وحی نازل ہوئی کہ اے حزقیل، آپ فرما دیجئے کہ تم سب اللہ کے حکم سے اٹھ کھڑے ہو جاؤ۔ جیسے ہی یہ کلمات آپ کے منہ سے نکلے تو 70,000 لوگ یکدم کھڑے ہو گئے اور پھر یہ 70,000 لوگ دوبارہ زندہ ہو گئے اور یہ لوگ جنگل سے آ کر دوبارہ اپنے شہر میں آباد ہو گئے اور اپنی عمر کی مدت تک دوبارہ زندہ رہے۔ لیکن ان لوگوں پر موت کا اتنا نشان باقی رہ گیا کہ ان کی اولاد کے جسم سے سڑی ہوئی بدبو آتی رہی۔ چنانچہ یہ اثرات آج تک ان یہودیوں میں پائے جاتے ہیں جو ان لوگوں کی نسل سے باقی رہ گئے ہیں۔ سورۃ الانعام میں موجود ہے کہ جہاں بھی جاؤ مقرر وقت پر موت تمہیں آ پکڑے گی، چاہے تم مضبوط قلعوں میں ہی کیوں نہ رہ رہے ہو۔